کیا کہ سورہ کہف کے حوالے سے اصحاب کہف کے ذکر کی مناسبت سے ایک دو ضروری نکتے آپ کے گوش گزار کروں۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی یہ سورہ کہف میں آیت نمبر 17 ہے۔ اصحاب کہف کا تعارف کروانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ سابقہ میں سے وہ 7 اولیاء تھے، وہ 7 صلحاء تھے، وہ 7 اہل اللہ تھے جنہوں نے کفر اور شرک کی طاغوتی زندگی کے خلاف ہجرت کی اور ایک غار میں جا کے خلوت گزی ہوئے۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ وہ 309 سال تک اس غار میں آرام فرما رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال۔ ان کے اس زمانہ قیام کا ایک بیان اس آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تزاور عن کہفہم ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال۔ اور تم دیکھو گے اور تم یقیناً دیکھتے ہو ان اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ 3 صدیوں کے لیے غار میں آ کے آرام فرما ہو گئے تو صوت سرمدی نے ان پر ایک نیند اور وفات کسی کیفیت طاری کر دی۔ جب 3 صدیوں کے لیے آرام فرما ہوئے تو غار کھلی تھی۔ غار تو جب سورج طلوع ہوتا تو طلوع آفتاب کی سمت بھی غار کا دہنا کھلا تھا اور غروب آفتاب کی سمت بھی غار کا دہنا کھلا تھا۔ تو طلوع اور غروب، چڑھتے اور ڈوبتے دونوں وقتوں میں دھوپ اس غار کے اندر جاتی تھی، اور دھوپ کے غار کے اندر جانے سے صاف ظاہر ہے موسم گرما میں تو بطور خاص جسموں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی۔ رب کائنات کا تعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنوں کے ساتھ، اپنے محبوبوں کے ساتھ، اپنے مقربوں کے ساتھ وہ لوگ جو اس کی خاطر نظم عالم کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کی خاطر اپنا نظم عالم چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس کی خاطر دنیا کے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی خاطر اپنے نظام، اپنی تقدیر کے تحت مقرر کردہ نظام ترک فرما دیتا ہے۔ یہ پریولیج کسی اور کو نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین کو پڑھیے۔ سورج کا طلوع اور غروب اور سورج کے راستے اور اس کا سفر کرنا اس کو تقدیر الہی کہتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج مقرر کردہ راستوں پر جو چلتا ہے یہ اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ وہ اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں جن پر سورج چلتا ہے۔ اب سورج کے راستے تقدیر الہی۔ اب قرآن کہتا ہے جب وہ میرے محبوب اور مقرب بندے اور میرے ولی اس غار میں آ کر لیٹ گئے اور طلوع و غروب کے دونوں اوقات میں دھوپ کے پڑنے سے ان کے اجساد مقدسہ کو تکلیف کا احتمال تھا تو اللہ پاک نے فرمایا تم دیکھتے ہو میں نے کیا کیا، حکم دیا اے آفتاب ساری کائنات کے لیے طلوع اور غروب کے راستے میری تقدیر ہیں، مگر 3 صدیوں تک جب تک میرے ولی یہاں آرام فرما ہے تو چڑھتے ڈوبتے اپنے راستے بدل دے۔ 3 صدیوں تک سورج کے راستوں کی تقدیر معطل کر دی۔ فرمایا جب سورج چڑھتا تھا تو پھر جب چڑھتا تھا تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، وہ ان کی غار کے دانے سے دائیں جانب ہٹ جاتا تھا، جب ڈوبتا تھا تو بائیں جانب ہٹ جاتا تھا، تاکہ جب تک اللہ کے ولی اس غار میں آرام فرما رہے ہیں
سورج کی دھوپ انہیں کوئی گزند نہ پہنچائے، کوئی گزند نہ پہنچائے۔ یہ تو ایک بیان ہو گیا۔ اب یہاں وہم فی فجوۃ منہ، اور کھلا غار تھا، اس کے اندر میدان تھا جس میں آرام فرما تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور بعض ذہنوں میں ہوتا ہے، بعض ذہن یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت سورج کا راستہ ہی یہی ہو، عین ممکن ہے کہ وہ رخ ہی یہی بنتا ہو کہ جب طلوع ہوتا ہو تو غار کے داہنے جانب ہٹ جاتا ہو اور غروب کے وقت بہانے جانب ہٹ جاتا ہو، اور کوئی خاص تبدیلی نہ لائی گئی ہو بلکہ راستہ ہی یہ بنتا ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس میں کون سی کرامت ہوئی، یا ان اولیاء کے لیے کون سا اعزاز و اکرام ہوا؟ اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں آگے آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ خیال نہ کرنا کہ سورج کا راستہ پہلے سے یہ تھا، نہ پہلے سے راستہ اور تھا، ہم نے اصحاب کہف کے لیے راستہ 3 صدیوں تک کے لیے بدل دیا۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا ذالک من آیات اللہ، سورج کا چڑھتے ہوئے دائیں جانب پھر جانا اور ڈوبتے ہوئے بائیں جانب پھر جانا، یہ سورج کے طلوع و غروب کا معمول نہ تھا بلکہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی خاص نشانی تھی جو ان کی خاطر واقع ہوئی۔ اور یہ فرما کر آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ 2 ذہن ہو سکتے ہیں، کچھ ذہن وہ جنہیں یہ بات سمجھ آ جائے اور کچھ وہ ذہن جنہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، لوگو ہم نے تمہیں اپنی نشانی بیان کر دی، اب یہ سمجھ اسی کو آئے گی جس کو رب ہدایت سے نوازے گا۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ گمراہی کی راہ پہ ڈال دے تو دیکھے گا کہ اسے زندگی میں کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا۔ لَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدہ، اسے کوئی ولی مرشد ملے گا نہیں، وہ بے مرشد رہے گا، وہ بے مرشد رہے گا، وہ ولی کی سنگت سے محروم رہے گا، وہ ولی کے فیض سے محروم رہے گا، اور جب تک ولی کی سنگت و صحبت کا فیض نہ ہو یہ خاص ہدایت الہیہ اور یہ خاص شعور نصیب نہیں ہو سکتا، اور جب تک یہ ہدایت نصیب نہ ہو تب تک یہ راز اور آیات کی باتیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ تو مردان حق کی بات ہوئی، یہ بات تو مردان حق کی ہوئی، لیکن اب ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ان کی نسبت کی رسی سے بندھے بیٹھے ہیں ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہم جو ان کی نسبت اور تعلق کی ڈوری میں بندھے بیٹھے ہیں اور بندھے رہتے ہیں، ہم نسبت اور تعلق والوں کا بھی کچھ ہوگا یا نہیں، یہ بات وہیں تک رہ جائے گی۔ یہ ہے سوال جو مرید کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مرشد کو تو جو مل گیا مل گیا، ولی کو جو مل گیا مل گیا، اس کے لیے تو سورج کے راستے بھی بدل دیے، اللہ نے اپنی تقدیر کو بھی معطل فرما دیا، اس کے لیے تو سمجھ میں آ گیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے، مگر وہ جو خود مرشد و ولی نہیں اور صرف ان کی سنگت و صحبت اور ارادت کے تعلق میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کا جواب مل جائے تو سلسلے کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سلسلہ کیا ہوتا ہے، پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ طریقت کیا ہے، اولیاء کے سلاسل کیا ہیں، اور اس نسبت اور صحبت و سنگت کے ساتھ جو تعلق سلسلہ وار تعلق ہے اس کا فیض کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ اصحاب کہف، وہ اولیاء 300 سال تک اس غار میں لیٹے تھے تو ان پر ایک نیند کی کیفیت طاری کر دی، تو باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، آپ جاگتا گمان کرتے ہیں حالانکہ وہ نیند میں ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں وقفوں کے بعد
دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ ان کے آرام کی خاطر بدلتے رہتے ہیں. جیسے نیند میں آدمی سوتے سوتے کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے اور کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے، وہ کیفیت ہم غار میں ان کے آرام کے دوران بھی کیے رکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دائیں کروٹ بدلنا، جس کی بدلتی رہے یا بائیں کروٹ بدلتی رہے، اس کو زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے؟ جس کی کروٹ بدلتی رہے وہ تو مردہ نہیں ہو سکتا. 309 سال تک وہ وہاں سوئے، انہیں کھانا ملتا تھا، ان کی غار قبر کی مانند تھی اور ان کا سونا وفات کی مانند تھا. 309 سال تک کوئی ثبوت ہے کہ انہیں کوئی صبح شام ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا پہنچا دیتا تھا؟ ہے کوئی ثبوت؟ تو 3 صدیاں بغیر کھائے پیے کوئی زندہ رہتا ہے؟ جی، جسم گل سڑ جاتا ہے، کپڑے گل سڑ جاتے ہیں، وہ بات بعد میں آتی ہے. تو اللہ پاک نے ان کی زندگی کی ایک علامت تو یہ بیان کی کہ وہ دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے ہیں. ہم بدلتے رہتے ہیں. تفاسیر میں آتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ بدلتی تھی. دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ 6 مہینے کے بعد بدلتی تھی، اور کچھ بعید نہیں کہ ہر کروٹ بدلنے پر ان کا ایک رتبہ بلند ہوتا اور ان کی کیفیات اور مراتب اور درجات بھی بدلتے. یہ ایک الگ باب ہے، اس طرف نہیں جاتا. اب اللہ رب العزت کی خاص توجہ سے اور کرم سے ان کی کروٹ بدلتی تھی. یہ فیض اصحاب کہف کے لیے تھا، یہ الوہی فیض اصحاب کہف کے لیے تھا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ جس تفسیر کو چاہیں اٹھا کے دیکھیں، جس تفسیر کو دیکھیے. قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. وہ کروٹ اندر بدلتے تھے 6 ماہ بعد. اور ان اصحاب کہف کا کتا جو غار کے دانے پر بیٹھا تھا، ہر مفسر لکھتا ہے جب اصحاب کہف کی داہنی کروٹ بدلتی تھی، کتا کی بھی داہنی کروٹ بدل جاتی تھی. جب ان کی بہنی کروٹ بدلتی تھی، کتے کی بھی بہنی کروٹ بدل جاتی تھی. بتائیے اللہ پاک اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا یا کتے کی بدلتا تھا؟ قرآن کہتا ہے نقلبہم. اللہ اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا. اللہ اصحاب، اس کا تعلق ولیوں سے تھا کہ ان کے جسمانی آرام کے لیے کروٹ بدلتے رہیں. اللہ ان کی کروٹ بدلتا تھا. ان کی کروٹ تو بدلی کہ رب کا کرم ہے اپنے ولیوں پر، مگر کتے کی کروٹ بدلنے کا تو کیا تھا؟ ثابت یہ ہوا کہ جو انوار و تجلیات الہیہ اور جو برکات اور تجلیات عالم لاہوت اللہ کے ولی پر قبر میں اترتی ہیں، ان کی دہلیز پر بیٹھنے والوں کو بھی ان کا حصہ ملتا ہے. جو تجلیات الہیہ اور فیوضات الہیہ قبر میں ولیوں پر اترتی ہیں، ان کی دہلیز پر بیٹھنے والے سبوں کو بھی اس کا بھی حصہ ملتا ہے. تو لوگوں، قرآن گواہ ہے کہ ولیوں کی دہلیز پر کتا وفادار بن کے بیٹھا تھا، کتا باادب بن کے بیٹھا تھا، خدمت گزار بن کے بیٹھا تھا. اگر کتا بھی باادب بن کے بیٹھے تو وہ بھی محروم ولایت نہیں رہتا. کتے کو بھی ادب کرنے کا حصہ مل گیا، کتے بھی دہلیز ولایت سے فیض پا گئے، اور جو تجلیات ان پر وارد ہوئی ان کا انعکاس کتے کو ملا. اگر ولیوں کی دہلیز پر کتا وفادار ہو کے بیٹھ جائے تو وہ محروم کرم نہیں رہتا، اور انسان وفادار ہو کے بیٹھے تو کیسے محروم رہے گا؟ انسان کیسے محروم رہ جائے گا؟ مگر شرط فقط یہ ہے کہ انسان اصحاب کہف کے کتے جیسا تو کم از کم ہو جائے، کم سے کم اصحاب کہف کے کتے جیسا تو ہو جائے. جب وہ آ رہے تھے اور کتا ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا تو اصحاب کہف کتے کو بھگاتے تھے، کتے کو بھگاتے تھے کہ ہمارے پیچھے نہ آئے. کتے نے رب سے زبان لی اور عرض کیا باری تعالیٰ، اور عرض کیا کہ اصحاب کہف سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں بھگاتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ اصحاب کہف نے، ان ولیوں نے جواب دیا
کہ اس لیے دوڑاتے ہیں کہ تو کتا ہے اور تو بھونکے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا. اب یہ بات توجہ سے سن لیں. اصحاب کہف کتے کو بھگاتے تھے. کتے نے اللہ رب العزت سے زبان مانگی, باری تعالیٰ مجھے زبان دے تو میں ان سے پوچھوں مجھے کیوں دوڑاتے ہیں, میں نے کیا قصور کیا ہے. تو کتے نے پوچھا مجھے کیوں بھگاتے ہو پتھر مار کے, کیوں دوڑاتے ہو, میں جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں. اصحاب کہف ان ولیوں نے جواب دیا بھائی تو کتا ہے, ہم دشمن سے چھپ کے آ رہے ہیں, تو کتا ہے تو بھونکے گا اور دشمن کو ہماری خبر ہو جائے گی. کتے نے جواب دیا میں بھونکنے والا کتا نہیں. اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا, تم اگر صدیوں تک بھی مجھے اپنے در پہ بھوکا بیٹھاؤ گے تو بھونکوں گا نہیں, صدیوں تک بھی. اور بندے تو 2 سال 4 سال خدمت کرے اور تیرے مطلب کا کچھ نہ ملے تو زبان کھول لیتا ہے, زبان کھول لیتا ہے. وہ کتا 3 صدیاں دہلیز کعبہ پہ بیٹھا رہا. اے انسان, تجھے تو تیرے منشا کا 1-2 سال میں نہ ملے تو زبان کھولتا ہے اور شاکی ہوتا ہے اور شکوا کرتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور باغی ہوتا ہے. انسان ہو کر تو صبر چھوڑتا ہے. ارے سبق طریقت کا اصحاب کہف کے کتے سے تھی جو 3 صدیاں شیخ کی دہلیز پر بیٹھا رہا اور بھوکا بیٹھا رہا مگر بھوکا نہیں. بھوکا بیٹھا رہا مگر بھوکا نہیں. تین صدیاں اصحاب کہف کی غار پہ بیٹھا رہا, کتا ہو کر نہیں بھونکا. تو اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں. تو انسان اگر تو اصحاب کہف کے اس کتے سے سبق سیکھ لے اور تو بھی بھونکنا چھوڑ دے, خدا جانے تیری تقدیر کتنی بدل جائے. تو شکوہ نہ کر, صبر کا دامن تھام اور پے کرے شکر بن, پے کرے رضا بن, پے کرے تفویض بن. ادب سیکھ, اصحاب کہف کے کتے سے ادب سیکھ. اے انسان, تو اصحاب کہف کے کتے سے ادب سیکھ جو 3 صدیاں اپنے شیخ کے اصحاب کہف کی دہلیز پر کھائے پیے بغیر بھوکا بیٹھا رہا اور بھونکا نہیں. کتے نے بھونکنا چھوڑ دیا تو اس کو بھی فیض مل گیا. یہ جو ہر 6 ماہ بعد اصحاب کہف کے ساتھ کتے کی کروٹ بدلتی تھی, یہ فیض نہیں تو اور کیا. تو کتوں کو فیض ملتا ہے. یہاں ایک, یہ تو قرآن مجید کی بات ہو گئی, اس کی تائید میں ایک ریفرنس کوٹ کر دوں. اس کی تائید میں, اس قرآن مجید کے بیان کی تائید میں, تائید نہیں بلکہ کہیے توضیح, وضاحت کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, ان کی کتابوں میں موجود ہے, شمائل امدادیہ وغیرہ اور جگہوں پر. وہ بیان کرتے ہیں کہ غالباً حضرت سلطان العارفین سلطان با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا, اور حضرت سلطان با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی جہاں مجلس ہوتی, ایک کتا ان کی مجلس کے پاس آ کر بیٹھتا. حضرت با یزید بستامی کی مجلس میں فاصلے پر کتا, جہاں مجلس ہوتی وہ کتا آ کے بیٹھتا. وہ فرماتے ہیں ایک دن آپ کی نگاہ اس کتے پر پڑ گئی. حضرت شیخ بستان رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی نگاہ جو کتے پہ پڑ گئی, کتے کو وہ فیض ملا کہ اس دن کے بعد وہ کتا بستان کے جس چوک میں بیٹھتا تھا 30-30, 40-40, 50-50 کتے اس کتے کے ارد گرد حلقہ بنا کر موتے کے بیٹھتے تھے. جہاں وہ کتا بیٹھتا تھا جو حضرت شیخ باجی بستانی کا فیض یافتہ تھا, 50-50 کتے اس شہر کے اس کے گرد حلقہ بنا کے ادب سے بیٹھتے. اس دن سے پہلے بھی کبھی کتے اس کتے کے ارد گرد بیٹھے تھے؟ بولیے, یہ خاص بات پوچھتا ہوں. وہ کتا پہلے بھی تو وہاں رہتا تھا اور بقیہ کتے بھی وہیں کے رہنے والے تھے, مگر اس دن سے پہلے بھی کتوں نے کبھی اس کے گرد حلقہ باندھا تھا؟
بولیے نہیں باندھا تھا. اس شام کے بعد وہی کتے اس کے گرد حلقہ باندھ کر ادب سے کیوں بیٹھنے لگ گئے؟ وہ یہ کہ جب اس کتے پہ نگاہ ہو گئی ولی کی تو باقی کتوں کو بھی اس کی پہچان ہو گئی. کتوں کو بھی اس کی، تو کتوں کو اس کتے کی پہچان ہو گئی تو وہ ادب کرنے لگ گئے. اے انسان کم سے کم ان مستعم جیسے کتوں کی آنکھ لے لے، اتنی پہچان حاصل کر. ارے کتے اس کتے کو پہچان رہے ہیں جس پر مرد حق کی نگاہ پڑ گئی ہے، اور تو انسان ہو کر انسان کامل کو نہیں پہچانتا. انسان ہو کر مرد کو نہیں پہچانتا. تو یہ ہماری پہچان کا نقص اور قصور ہے. ارشاد فرمایا آگے، اب چونکہ اس کتے کی نسبت ہو گئی، کتا اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھ گیا، ان سے اس کی ارادت ہو گئی، تعلق ہو گیا، قلبی محبت ہو گئی، ان کی باہری میں ادب میں آ گیا، اور پھر وہ وفادار ہو گیا اور 3 صدیوں تک بیٹھا، بھوکا بیٹھا. پھر وہ کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور زندہ رہا. 3 صدیاں اصحاب کہف زندہ رہے اور 3 ہی صدیاں باہر کتا زندہ رہا. وہ بھی زندہ رہا. کتے کو کوئی آ کے گوشت کے چھچڑے ڈال جاتا تھا؟ بغیر کھائے پیے ہے کسی کا کتا جو زندہ رہے 300 سال تک؟ اسے کس نے زندہ رکھا؟ اولیاء کی دہلیز پر بیٹھنے کی نسبت میں زندہ رکھا. اب اس کے بعد ایک اگلی بات جو یہی قرآن مجید میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے شکار کے لیے کتے رکھے ہوں گے، کئیوں نے پہرے داری اور چوکیداری کے لیے کتے رکھے ہوں گے، یا رکھے نہیں تو کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا. مجھے کوئی ایک شخص اس دنیا میں بتا دیں جس نے کتا رکھا ہو اور بے شک وہ کتے کا بڑا دھیان کرتا ہو، شکاری کتا ہو، اعلیٰ نسل کا کتا ہو، پیار کرتا ہو، اور خدا جانے کیا کیا. کئی لوگ تو جھولیوں میں بھی اٹھائے پھرتے ہیں، بغل میں بھی دبائے پھرتے ہیں، جتنا چاہے کتوں سے تعلق رکھ لے. مگر کوئی آدمی آج تک ایسا سنا کہ جو کتے کے بیٹھنے کی ادائیں اور نشست کی انداز بیان کرے کہ میرا کتا اس طرح بیٹھتا ہے، ٹانگیں اس طرح پھیلاتا ہے، بازو اس طرح پھیلاتا ہے، اور یہ اس کا انداز نشست ہے اور یہ اس کا ادائے جلوس ہے؟ کبھی آج تک سنا کہ کتے کی بیٹھنے کی ادا کوئی بیان کرے؟ کبھی سنا؟ بولیے بھئی یہ انسانی کلام میں نہیں ہوتا. جیسے بھی بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کتا ہے بیٹھتا ہے، بس ٹھیک ہے. کیا ضرورت اس کی نشست کی انداز اور ادا بیان ہو؟ کوئی نہیں نا بیان کرتا. بولیے اب قرآن کی طرف آئیے. وہ کتا چونکہ ولیوں کا وفادار اور ان کی دہلیز کا سگ تھا، اور رب کائنات نے فرمایا 3 صدیوں تک میرے محبوب ولیوں کے در پہ بیٹھا رہا، تو کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ٹانگیں پھیلا کر اور بازو پھیلا کے جس انداز کے ساتھ وہ نشست رکھتا تھا، قرآن مجید نے اس کے انداز نشست کو بھی بیان کر دیا. کتے کا انداز نشست، کتے کے بیٹھنے کی ادا، کتے کے بیٹھنے کی ادا موضوع کلام الہی بن گئی، قرآن کا موضوع بن گئی. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ کتا اتنا اونچا چلا گیا، اتنا اپ گریڈ ہو گیا، اتنا اونچا چلا گیا. اس کتے کو کس نے اتنا اونچا پہنچا دیا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض وقت ہم لوگ اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، مشائخ کی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی، اور اپنے آپ کو سگ کہتے ہیں اور سگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں نا، اس پر بھی ایک علمی اعتراض ہوتا ہے. معاذ اللہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیے انسان ہو کر اشرف المخلوقات ہیں اور اپنے آپ کو سگ لکھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت؟ آئیے یہ ثبوت دے دیا. اس کو نسبت سگانہ کہتے ہیں. یہ وہ سگ نہیں جو آپ کے ہاں پھرتا ہے، یہ وہ سگ ہے جو ولیوں کی دہلیز پر بیٹھتا ہے. وہ سگ ہو جائے اور اس کی نسبت دہلیز ولایت کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس کی تو انداز نشست بھی موضوع کلام الہی بن جاتا ہے. اس کے بعد تذکرہ، جب یہ سنگت مل جائے تو وہ الگ نہیں کیے جاتے. آپ کی اگر کوئی دعوت کرے اور پوچھے جی کتنے لوگ آئیں گے، ساتھ آپ حفاظت کے لیے کتا بھی لے جا رہے ہوں
تو کبھی آج تک زندگی میں ایسا ہوا وہ دعوت کرنے والا پوچھے جی وفد میں کتنے لوگ آئیں گے تو آپ کہیں جی بھائی 11 تو ہم ہیں، 7 12واں ہمارا کتا بھی ہوگا؟ کبھی ہے کوئی جو اس طرح بیان کرتا ہو؟ بھائی 15 تو ہم ہیں تو 16واں ہمارا کتا بھی ہوگا؟ کوئی ہے ایسا؟ اور اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے سننے والا کیا سمجھے گا؟ آپ کی عقل پر اور سلامتی پر، صحت، دماغی صحت پر شک کرے گا۔ خدا کے بندو، میں نے آپ کا پوچھا ہے کتنے آ رہے ہو، کتا تو نہیں پوچھا، بے ساتھ کتا بھی ہے تو ٹھیک ہے۔ کبھی کوئی اپنے وفد کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کرتا ہے؟ بولیے، نہیں نہ کرتا، اس لیے کہ کتا وہ جنس ہے کہ انسانی وفد کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کی طرف بھی آئیے، قرآن کہتا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے، اب پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی جو غار میں 300 سال سوئے وہ کتنے تھے؟ سیقولون ثلاثۃ، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، پھر کچھ کہتے ہیں کہ اور کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ جس مقام پر اصحاب کہف کے عدد کا ذکر آیا، اللہ رب العزت نے ہر جگہ جہاں اصحاب کہف کا عدد بیان کیا ان کے وفادار کتے کا ذکر ساتھ کیا، وفادار کتے کا ذکر ساتھ کیا۔ ایسا کیوں تھا؟ اشارہ تھا کہ اگر کوئی کتا بھی میرے ولیوں کا وفادار ہو جائے تو ہم اس کے ذکر کو بھی اپنے ولیوں کے ذکر سے جدا نہیں کرتے۔ کتا بھی خدمت گزار ہو جائے، کتا بھی باادب و وفادار ہو جائے تو اپنے محبوب بندوں کا ذکر جہاں آتا ہے اس کتے کے ذکر کو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ اور انسان اگر تو میرے ولیوں کا وفادار ہو کر اور باادب خدمت گزار ہو کر ان کے ساتھ لگ جائے تو کیسے ممکن ہے کہ تجھے ان سے جدا کر دیا جائے گا؟ جہاں ان کا حشر ہوگا وہاں تمہارا حشر بھی ہوگا۔ یہ ہے فیض سلسلہ جو اولیاء، صلحاء اور مشائخ کے سلاسل ہیں اور طرق ہیں اور خانوادے ہیں، ان سے جب انسان نسبت حاصل کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ نسبت وفاداری پر مبنی ہو، بشرط استواری ہو، استواری، یہ اصل ایمان وفاداری پر قائم ہو، ادب پر قائم ہو، خدمت گزاری پر قائم ہو، تو پھر اس کو اللہ والوں سے کہیں بھی نہ یہاں نہ وہاں جدا نہیں کیا جاتا۔ المرء مع من احب، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا حشر و نشر بھی اس کے ساتھ کیا جاتا، حشر و نشر بھی اس کے ساتھ کیا جاتا۔ رب کائنات نے یہ سارا بیان کر کے اب 309 سال بیت جانے کے بعد یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جب اٹھے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھا کم لبسنا، ہم کتنا یہاں ٹھہرے ہیں؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، چند گھنٹے ٹھہرے۔ اب جو بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھانے والا نقطہ وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو 7 افراد تھے یا 5 تھے دیکھ رہے تھے نا، 300 سال گزرے تھے، کپڑے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جلد بھی دیکھ رہے ہوں گے، جسم بھی نظر آ رہے ہوں گے، کپڑوں کی حالت بھی۔ ارے 5-7 دن آپ غار میں کپڑوں کے ساتھ پڑے رہیں تو 7-8 دن کے بعد کپڑوں کی حالت وہی ہوتی؟ سال گزر جائے تو حالت وہ ہوتی، کچھ بچ جاتا ہے، کوئی چیتھڑا بھی بچتا ہے۔ اور جن جسموں پر 300 سال تک کپڑے پڑے رہیں ان کے کسی چیتھڑے کے بھی بچ جانے کا امکان ہے؟ اگر ان کے جسم 3 صدیاں ان کے جسموں پر بیتی ہوتی اور ان کے جسموں پر بڑھاپا آیا ہوتا، ان کے جسموں پر ذوق اور وقت کے گزرنے کے اثرات آئے ہوتے تو وہ کبھی نہ کہتے لبسنا یومن و بعد یوم، وہ دیکھ کر کہتے یہ تو نہیں معلوم کتنی مگر کوئی طویل مدت گزری ہے کہ جسم ڈل گیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اگر ان کے اجساد پر، جسموں پر اتنا زمانہ گزرنے کے اثرات ہوتے
ان کے کپڑوں پر اتنا زمانہ گزرنے کے اثرات ہوتے، ان کے بالوں پر اتنا زمانہ گزر جانے کے اثرات دکھائی دیتے، ان کے چہرے پر کچھ کمزوری نظر آتی، کوئی ایسا اثر دکھائی دیتا جس سے وہ اندازہ کر سکتے کہ طویل زمانہ گزر گیا، تو وہ کبھی ایک دوسرے کو یہ نہ کہتے کہ ایک دن یا چند گھنٹے گزرے، دن کا کچھ حصہ گزرے۔ دن کا کچھ حصہ گزرنے کی بات کرنا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ محسوس کر رہے تھے کہ کپڑے جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں موجود ہیں۔ جب غار میں آئے تھے جس طرح کی حالت جسم کی تھی وہی حالت جسم کی آج ہے، جو حالت بالوں کی اس وقت تھی وہی حالت اب ہے۔ ایک معمولی سا فرق اور تغیر ان کی جسمانی حالت میں اور ان کے کپڑوں کی حالت میں دکھائی نہ دیا، اس لیے وہ سمجھے کہ چند لمحے بیتے ہیں، تو اگر 3 صدیاں گزر جائیں تو اللہ کے ولی اس غار اور قبر میں لیٹیں، نہ جسم پر زمانہ بیتے نہ کپڑوں پر زمانہ بیتے، نہ صرف وہ زندہ رہے، جسم بھی زندہ رہا، ان کے کپڑے بھی زندہ تر و تازہ اور اسی حالت میں رہے، تو اگر اس امت کے ولی 3 صدیاں قبر میں اپنے کپڑوں سمیت اس حال میں رہتے ہیں تو امت مصطفیٰ کے ولی اپنی قبروں میں کس طرح نہیں رہتے؟ لہذا انہیں اللہ رب العزت وہ تازگی دیتا ہے اور دائمی حیات سے سرفراز فرماتا ہے کہ نہ صرف وہ روحانی حیات سے بےخبر ہوتے ہیں، مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی، مٹی ان کے کپڑوں کو نہیں کھاتی، اور جو تازگی جسمانی اور روحانی ان کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ قبر میں داخل کیے جاتے ہیں، وہ تازگی ان کے جسموں کی ابد الآباد تک رہتی ہے۔ اور جو لوگ ان کی دہلیز پر سائل بن کے آتے ہیں وہ اگر اصحاب کہف کی کتے کی طرح سائل بن کے آئیں تو ان تجلیات اور فیوضات سے وہ بھی محروم کر کے نہیں لوٹائے جاتے۔ دوستو، اس نسبت کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس نسبت کی حقیقت کو پالیں اور اپنی زندگی کو اس نسبت کے ساتھ گزار لیں تو اللہ رب العزت یقیناً ہمارے احوال کو بدل دیں۔ شرط یہ ہے کہ توکل پورا ہو، استقامت ہو اور اخلاص ہو۔ لالچ کو نکالنا ہے، مفاد کو نکالنا ہے، غرض کو نکالنا ہے، دنیا طلبی کو نکالنا ہے، صدق اور اخلاص کے ساتھ پیکر ادب بن کر اور پیکر وفا بن کر اگر آپ اس نسبت کو قائم رکھتے ہیں تو نسبت کے فیوضات دنیا اور آخرت میں ہماری تقدیر کو بدل دیتے ہیں، بلکہ تقدیر الہی پھر اللہ کے بندوں کے تابع کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ بس میں نے آج اصحاب کہف کے حوالے سے اتنے ہی نکات عرض کرنے تھے جو کر دیے، مختصر بات۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔